بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حق تعالی سبحانہ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں، اور دوسرا جو خوش الہانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا ہی میں طلب نہ کرو، آخرت میں اس کے لیے اجر اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام پاک کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تلاوت کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ قرآن وہ واحد اور عظیم الشان کتاب ہے جو دنیا میں اس کے حافظ بھی موجود ہیں اور اس کے قاری بھی موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں۔ تورات دیکھ لو، انجیل دیکھ لو، زبور دیکھ لو، اور باقی جتنے دنیا کی تمام کتابیں ہیں ان کے کوئی حافظ نہیں دنیا میں۔ یہ فقط قرآن عظیم الشان ہی کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا یاد کرنا اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کی عجیب لذت ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھنے والے ایسے مختلف انداز سے پڑھتے ہوں جس طرح یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اس کتاب کا کمال ہے جو مختلف انداز میں پڑھی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کبھی کسی روایت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی اور روایت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بندوں کا کمال ہے تو یہی قراء حضرات دنیا کی کسی دوسری کتاب کو اس طرح پڑھ کر دکھا دیں، یہ اچھی آوازوں والے دنیا کی کسی دوسری کتاب کو اس طرح پڑھ کر دکھا دیں، پھر جانیں گے معلوم ہوا کہ یہ کمال ان کا نہیں، ان قراء کا نہیں، ان بندوں کا نہیں، یہ کمال اس رب ذوالجلال کا کمال ہے کہ اپنی کتاب کا پڑھنا آسان فرما دیا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اس قرآن مجید کو تہجد کے وقت پڑھا جاتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں سے اگر تہجد کے وقت کوئی آدمی چلتا تو ہر گھر سے تہجد میں قرآن پڑھنے کی آواز ہوتی تھی، جیسے کہ شہد کے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ زندہ لوگوں کا شہر تھا، اور اگر آج رات کے اندھیرے آخری پہر میں ہم گلی کوچے بازار سے گزریں تو یوں خاموشی محسوس ہوتی ہے جیسے کہ انسانیت اپنے کندھے پر اپنے ضمیر کی لاش کو لے کر دفنانے کے لیے جا رہی ہو۔ ساری قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے، رات کے 2 بجے تک ادھر ادھر سے کے فضول کاموں میں مشغول رہیں گے، جب مانگنے کا وقت آئے گا تو ہم کو نیند آنے لگ جائے گی۔ جب رب کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اپنی عاجزی اور انکساری کا وقت آئے گا تو ہم کو نیند آنے لگ جائے گی۔ یہ نحوست ہے ہمارے اوپر، یہ لعنت برس رہی ہے ہمارے اوپر۔ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر تہجد کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، طبیعت ایسی مچل رہی تھی کہ جی چاہتا تھا
ذرا اونچی آواز سے پڑھیں، مگر قریب ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا۔ محسوس کیا کہ جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑا بھدکتا ہے، لہذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ساری رات یہی معاملہ ہوتا رہا۔ جب تہجد کا وقت مکمل ہوا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے تھے کہ کچھ ستاروں کی مانند روشنیاں جو ان کے سر کے اوپر آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ صبح ہوئی تو وہی صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو تہجد کے وقت اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کی کہ بچے کے خوف کی وجہ سے آہستہ پڑھتا تھا، اور جی تو چاہتا تھا کہ ذرا اونچی آواز کے ساتھ پڑھوں، مگر دعا کے وقت میں نے جب کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جاتے دیکھیں، اللہ رب العزت کے